الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا نسلم ونصلي على من به هدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القدرة الباهرة وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومعلمنا ومستندنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد ورزقنا محمد وتقينا محمد أتقانا محمد وأجلانا محمد وأزكانا محمد وآلانا محمد أولانا محمد بالعلم أولانا محمد بالعمل أولانا محمد بالعدل أولانا محمد بالفضل أولانا محمد بالحسب أولانا محمد بالنسب أولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا محمد ودليلنا محمد وجميلنا محمد وأجملنا محمد كريمنا محمد وأكرمنا محمد عليمنا محمد وعالمنا محمد وأنورنا محمد وأحسننا محمد أكرمنا محمد وأسجدنا محمد
وعملنا محمد وأحلامنا محمد اللهم صل على نور الورى منيرنا أنورنا محمد اللهم صل على سيد الجملاء محمد اللهم صل على عالم العلماء محمد اللهم صل على أجمل الجملاء محمد اللهم صل على أكرم الكرماء محمد اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد وجسد محمد روح محمد وخشوع محمد وخضوع محمد وضوء محمد ركوع محمد ركون محمد حركة محمد سكون محمد اللهم صل على عين محمد جبين محمد وجه محمد وشفة محمد أذن محمد وأنف محمد وصدر قلب محمد اللهم صل على أكف لطف كتف رسل وجه لسان لطف بيان بيان إعلان محمد عنوان محمد ميزان محمد يقين محمد ويمين محمد أمن محمد وأمين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. شرکائے مجلس سامعین عظام بمعیت علماء کرام مفتیان اعظام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرنا انہاں خوش نصیب بچیاں نو جنہاں نے اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب نو اپنے معصوم فی الحال چونکہ وہ بچے معصوم دل دے اندر جمع کیتی ہے. یقیناً مبارکباد دے او بھی مستحق ہیں انہاں دے اساتذہ کرام ادارہ اور ادارے نال جتنے بھی تعاون کرن والے احباب ہیں کسی بھی لحاظ نال زبان نال جان نال مال نال معاونت اور حمایت کرن والے کار خیر دا حصہ بنن والے جتنے بھی احباب ہیں او سارے مبارکباد دے مستحق ہیں اور خاص کر انہاں دے اساتذہ اور والدین او خاص مبارکباد دے مستحق ہیں. دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو قرآن دا مزید علم اور فہم بھی نصیب فرمائے اور پھر اہل علاقہ یا اپنا خاندان اور کنبہ قبیلہ اس واسطے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے. عظمت قرآن یقیناً اس موقع دا عنوان ہے. عظمت قرآن دا اندازہ اس گل تو تسی لگاؤ کہ انسان دی اپنی عزت اور شان اور مقام او محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک انسان قرآن دی عظمت نو قبول نہ کرے. انسان دے اپنے شان دا تعلق بھی عظمت قرآن نال، ایمان دا تعلق بھی عظمت قرآن نال،
عظمت قرآن اور فوقیت قرآن اگر دل و دماغ دے اندر ہے تو ایمان ہے، اگر عظمت قرآن دل و دماغ دے اندر نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ جس وقت ایمان نہیں پھر نماز بھی نہیں۔ معلوم ہویا نماز ہے تو عظمت قرآن نال، روزہ ہے تو عظمت قرآن نال، حج ہے تو عظمت قرآن نال، ہر عمل اللہ دے دربار دے اندر او قبول ہے اس وقت جڑے ویلے انسان دا ایمان درست ہو ونجے، اور ایمان درست ہونا ہے جڑے ویلے انسان دے دل و دماغ دے اندر اللہ دی اس لا ریب کتاب دی عظمت غالب آ۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے کلا انہا تذکرہ، اے قرآن ایک سبق دے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، ایک کلام بھی عظمت والا جنہ ورقیاں اور صحیفیاں دے اندر لکھیا گیا ہے، او ورق تے صحیفے تے صحف بھی عظمت والے، جڑے لے آمن والے فرشتے ہیں او فرشتے بھی عظمت والے، کرام بررہ بزرگ تے عظمت والے۔ اس ساریاں عظمت والیاں چیزاں کیوں اللہ نے اکٹھیاں کیتیاں؟ تاکہ اس قرآن نال انسان بھی بن جائے عظمت والا، اے معاشرہ بھی بن جائے عظمت والا، اس انسان نو بھی عظمت اور بلندی اور ترقی نصیب ہو جائے۔ انسان دی عزت ترقی طرف اس دا براہ راست تعلق ہے اللہ دی اس کتاب نال۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کریم اگر کسی قوم نو عروج تے رفعت نصیب فرماونی ہے تو بہذا الکتاب، اس کتاب نال، ویضع بہ آخرین، اور اگر کئی لوگاں عزت اور عظمت نو ضائع کرنا ہے تو اسے کتاب دی قدر نہ کرن دی وجہ تو کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کتاب نال انسان نو حقیقی علم آمنا ہے، آسمانی علم جیڑا اللہ نے انسان نو عطا فرمایا ہے، اے انسان دی عظمت اور فضیلت دی بنیاد ہے، اور بنیاد اس واسطے کہ اس دے اندر تو کوئی شک نہیں کہ انسان دی زندگی دی غرض عبادت ہے، مگر عبادت عمل ہے، عمل واسطے پہلے علم دا ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ نے عبادت تو پہلے علم نازل فرمایا ہے۔ نماز روزے دا حکم بعد دے اندر، پہلے اللہ دے رسول نے 23 سال اس آسمانی 13 سال آسمانی علم نال لوگاں دے ایمان دی محنت کی تھی، اور علم انسان دی فضیلت دی کیوں بنیاد ہے؟ اس واسطے کہ علم نال انسان نو اپنی حیثیت پتہ لگ دی۔ عبادت بندگی تے عاجزی دا نام ہے، عاجزی کہاں آمنی ہے؟ جدو علم آمنا ہے کہ میری حقیقت تے اصلیت ہے کیا۔ اس واسطے اللہ کریم نے اس ابتدائی آیت دے اندر جیڑی سورہ علق دی آیت ہے، اور باتفاق تمام مفسرین اے ابتدائی آیات ہیں، قرآن دے نزول دیاں ابتدائی آیات ہیں سورہ علق دیاں، اس دے اندر غور کرو تو اللہ نے نماز روزے دا حکم نہیں دیتا، علم دی گل کیتی ہے، پڑھن دی گل کیتی ہے۔ کہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق
وحی آ رہی ہے ساڑھے رسول تے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس علم دی اہمیت اور عظمت دا اندازہ لگاؤ۔ وحی دی ابتدا ہو رہی ہے، نماز کولو نہیں ہوئی، روزے کولو نہیں ہوئی، حج کولو نہیں ہوئی، جہاد کولو نہیں ہوئی، پہلی وحی آ رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب مطہر تے، معصوم دل تے، معصوم دماغ تے۔ تو کیڑی آ رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھ، اقرأ پڑھ۔ پہلے وحی دے اندر، پہلے حکم دے اندر ہی پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب دے نال پڑھ، الذی خلق جس رب نے پیدا فرمایا ہے، نال تخلیق دا ذکر کیتا ہے۔ کیوں؟ پہلے علم انسان نو اپنی تخلیق دا آمنا ہے تو تاں اس نے اپنی حیثیت پہچاننی ہے، اللہ دے سامنے جھک جھک کے بندگی نال زندگی گزارنی ہے، جدوں انسان نو اپنی بنیاد دا علم ہونا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ میرا پاک پیغمبر اس رب دے نال جس نے پیدا فرمایا ہے، انسان نو نطفے نال پیدا فرمایا ہے، انسان نو علم نال نوازیا ہے، انسان نو علم والی دولت عطا فرمائیے۔ اس واسطے میرا پاک پیغمبر ٹھیک ہے دنیا دے اندر تیرا استاد کوئی نہیں، معلم تے مرشد اور کوئی نہیں، مگر تو اپنے رب دے نال پڑھ، کیونکہ رب دا معنی ہے ضرورتاں پوریاں کرن والا، جیڑا جسم والی ضرورت پوری کرن والا ہے، جیڑا خوراک والی ضرورت پوری کرن والا ہے، جیڑا ہوا تے پانی تے روشنی تے تھلے اناج والی ضرورت پوری کرن والا ہے۔ اے ضرورت جیڑی ہے علم والی، اے بھی پوری کرن والا او رب ہے جیڑا باقی ضرورتاں پوریاں کرن والا ہے۔ الذی خلق، اس اپنے رب دے نال پڑھنا تو شروع کر تے تیرے سینے نو علم نال بھر دے والا کون ہے؟ تو پہلی گل، پہلی وحی زمین تے آسمان آلیاں دا آپس دے اندر تعلق پیدا ہو رہا ہے، تو کیڑی گل نال؟ علم نال، وحی نال۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے فضیلت دیتی، فرشتیاں دے اتے تو علم دی بنیاد دے دیتی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام نو اول انسان نو، ابو الانسان نو، ابو البشر نو فرشتیاں دے اتے اگر مقام ملے ہے تو علم دے نال ملے ہے۔ پھر علم دے نال آدم علیہ السلام نے کردار کیسا اپنایا ہے، او کردار بھی اللہ نے میرے توڑے واسطے قرآن دے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک پاسے شیطان دا کردار ہے، ایک پاسے تیرے تے میرے باپ آدم علیہ السلام دا کردار ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کیتی ہے، اس نے اپنے اللہ دے اپنے مالک تے رب دا آکھا کوئی نہیں منیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی لغزش تے بھول چک ہو گئی ہے، بھول کے درخت دا پھل چکھ بیٹھے ہیں، دوما کولو غلطی یا لغزش یا بھول چک ہو گئی ہے، مگر جس دے کول آسمانی علم ہے اس دا کردار اے ہونا چاہیے، وہ اپنی غلطی دے اتے ڈٹ نہیں ویندا، بلکہ اپنی خطا دے اتے اللہ دے سامنے شرمندگیاں دا اظہار کرندا ہے۔ اور اللہ کریم نے تیرے تے میرے سامنے دو کردار
کردار تے دو سنداں رکھ دتیاں ہن تیری مرضی اپنی سند جوڑے شیطان نال تے غلطیاں کر کے اس دے اوتے باویں ڈٹدا رہ ونجے تے باویں انسان اپنی سند جوڑے آپ نے ابو البشر آدم علیہ السلام نال خطا کرن تو بعد لفظ شو ونجن تو بعد اپنی غلطی دے اوتے ڈٹ نہیں گئے بلکہ اللہ دی طرف رجوع کیتے معافیاں منگ کے اللہ دے دربار وچوں اللہ دیاں رحمتاں حاصل کر لیاں ہن بحمداللہ استاد محترم تشریف لے آئیں جو کچھ آکھیا گیا سنا سنایا گیا اللہ قبول فرمائے ربنا تقبل منا انک